کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بچے آپ کی بات کیوں نہیں سنتے؟ اصل راز ماں کی 6 خامیوں میں چھپا ہے، جو نادانستہ طور پر معصوم دلوں کو ضدی، ہٹ دھرم اور نافرمان بنا دیتی ہیں۔ بچوں کو ضدی، ڈھیٹ اور نافرمان بنانے والی ماں کی 6 غلطیوں میں سب سے پہلی غلطی یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ماں کو کون سی 6 خامیاں ہو سکتی ہیں جو معصوم بچوں کو ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ایک چھوٹا سا رویہ بچے کے دل سے آپ کی عزت کیسے مٹا دیتا ہے؟ آخر وہ کون سا چھپا ہوا راز ہے جو بچے کی شخصیت کو ضدی اور سرکش بنا دیتا ہے؟ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی دل ہی دل میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کی بنا پر بچے ماں کی محبت کے باوجود ماں کی بات کو اہمیت نہیں دیتے؟ آپ ان کی خوشیوں کے لیے اپنا آرام قربان کر دیتی ہیں، دن رات تھکن برداشت کرتی ہیں، لیکن پھر بھی بچے آپ کی نصیحت کو سن کر بھی نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کے مزاج میں ضد اور ہٹ دھرمی بڑھتی ہی کیوں چلی جاتی ہے؟ کبھی آپ نرمی سے سمجھاتی ہیں، کبھی سختی اختیار کرتی ہیں، مگر ہر بار نتیجہ الٹا نکلتا ہے۔ آخر یہ ضد کہاں سے جنم لیتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ بچے ماں کی آواز کو تو سنتے ہیں، مگر دل کی گہرائیوں سے قبول کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ حیران نہیں ہوتی کہ جتنا آپ انہیں روکنے یا ٹوکنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ اتنا ہی اپنی ضد پر ڈٹے رہتے ہیں؟ یہ سوال ہر اس ماں کے دل کو پریشان کرتا ہے جو اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے محنت اور جدوجہد میں لگی ہوئی ہے۔ اصل راز چھپا ہے ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں میں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں کر جاتے ہیں، وہ رویے جو ہمیں معمولی لگتے ہیں مگر بچے کی شخصیت پر پہاڑ جیسے اثرات چھوڑتے ہیں۔ جی ہاں، وہی 6 پوشیدہ غلطیاں ہیں جو بچوں کو ضدی، ہٹ دھرم اور نافرمان بنانے کا بیج بو دیتی ہیں۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کی عزت کرے، آپ کے الفاظ کو سنجیدگی سے مانے اور ایک فرمانبردار انسان بنے؟ تو آئیے آج کی ویڈیو میں ان پردوں کو ہٹاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی 6 غلطیاں ہیں جنہیں ٹھیک کر کے آپ اپنے بچے کے دل کو بدل سکتی ہیں۔ ایک ننھا سا بچہ جو ماں کو اپنی کائنات سمجھتا تھا اور ماں بھی اسے اپنی سانسوں کی دھڑکن کہتی تھی۔ ابتدا میں وہ ماں کی ہر بات پر لبیک کہتا، مگر وقت کے ساتھ جب اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں دبنے لگیں تو اس کے معصوم دل میں بغاوت کے بیج اگنے لگے۔ ڈانٹ ڈپٹ اور روک ٹوک نے اس کی مسکراہٹ چھین لی، اس کی ضد کو بڑھا دیا اور یوں نافرمانی کی راہیں کھلنے لگیں۔ ایک رات ماں نے خواب دیکھا، اس کا بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ قبر کے کنارے کھڑی وہ لرز رہی تھی کہ فرشتے آئے اور معصوم کو جہنم کی طرف گھسیٹنے لگے۔ بچے کی آنکھوں میں خوف، لبوں پر چیخیں، ہاتھ فضا میں تڑپ رہے تھے۔ وہ چیخا، میں معصوم تھا، مگر ماں کی بے اعتنائی نے مجھے ضدی بنایا۔ فرشتوں نے کہا، نافرمانی کی سزا یہی ہے۔ اسی لمحے ماں کو بلایا گیا، آنکھوں میں خون، لبوں پر چیخ، دل میں فریاد۔ وہ اللہ کے حضور گر کر بولی، پروردگار، اس کی ہر خطا میری کوتاہی ہے، میں اسے معاف کرتی ہوں، اسے جہنم میں نہ ڈال۔ فرشتے رک گئے اور اللہ نے فرمایا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ چونک کر ماں جاگ اٹھی، بچے کو گلے لگایا اور طے کر لیا کہ اب کبھی اس کے دل کی پکار کو نظر انداز نہ کرے گی۔ ماں کی وہ 6 غلطیاں جو بچوں کو ضدی بنا دیتی ہیں۔ ان 6 غلطیوں میں سے پہلی غلطی بچوں پر ہر وقت چیخنا اور ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے، ایک ماں کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ بچے کے دل پر کتنا گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ یہ الفاظ صرف کانوں سے نہیں ٹکراتے بلکہ بچے کی روح میں جا کر نقش ہو جاتے ہیں۔ مگر افسوس، اکثر مائیں یہ بھول جاتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ اونچی آواز، سخت لہجہ اور بار بار کی ڈانٹ بچے کو سیدھا کر دے گی، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ ماں کی چیخ دل کے تاروں کو زخمی کر دیتی ہے۔ ہر بار جب لہجہ بلند ہوتا ہے، بچے کے دل میں ایک نئی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ دیوار آہستہ آہستہ اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ بچہ ماں کی بات سننا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ بچہ جو ہنسی اور سکون کی تلاش میں ماں کی گود کو اپنا آسرا سمجھتا تھا،
وہاں چیخو پکار کا شور پا کر ضد کو اپنی پناہ بنا لیتا ہے۔ یاد رکھیں، جو بچے سب سے زیادہ ڈانٹے جاتے ہیں وہی سب سے زیادہ ضدی نکلتے ہیں۔ وجہ یہ نہیں کہ وہ پیدائشی ہٹ دھرم تھے، بلکہ اس کے لیے ڈانٹ اور تلخی نے انہیں ضد کو ڈھال بنانے پر مجبور کر دیا۔ وہ سوچنے لگتے ہیں چاہے کچھ بھی کر لوں ماں کو خوش نہیں کر سکتا، اور یوں وہ اپنی مرضی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اے ماں، اگر آپ چاہتی ہو کہ بچہ فرما بردار بنے تو اپنی زبان کو نرم کرو۔ ایک مسکراہٹ، ایک پیار بھرا لمس، ایک محبت بھرا جملہ وہ معجزہ کر سکتا ہے جو ہزار چیخیں نہیں کر سکتیں۔ یاد رکھو، نرم بول دل کو جیتتے ہیں اور سخت لہجہ دل کو زخمی کر دیتا ہے۔ یہی وہ پہلی بڑی غلطی ہے جو بچے کو ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتی ہے۔ ماں کی وہ 6 غلطیاں جو بچوں کو ضدی بنا دیتی ہیں، ان 6 غلطیوں میں سے دوسری غلطی بچوں کا دوسروں سے موازنہ کرنا ہے۔ سوچیں، ایک ماں اپنے ہی بچے سے کہے، دیکھو فلاں بچہ کتنا فرمانبردار ہے، تم کیوں نہیں ہو، یا فلاں بہترین نمبر لیتا ہے اور تم ہمیشہ پیچھے رہتے ہو۔ یہ جملے ماں کو بظاہر معمولی لگتے ہیں، مگر بچے کے دل میں یہ الفاظ ایسے پیوست ہو جاتے ہیں جیسے کسی نے تیز دھار خنجر سے نرم گوشت چیر ڈالا ہو۔ خون تو نہیں نکلتا، لیکن دل کا سکون بکھر جاتا ہے، اعتماد ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہر بچہ دنیا میں دوسروں کی طرح پیدا ہوتا ہے؟ کیا ہر ذہن، ہر صلاحیت، ہر عادت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن جب ماں بار بار تقابل کرتی ہے تو بچہ یہ پیغام لیتا ہے کہ میں ناکام ہوں، میری ماں کو مجھ پر فخر نہیں۔ یہ احساس کمتری ایک دہکتا ہوا لاوا ہے جو اندر ہی اندر ضد اور ہٹ دھرمی کی شکل میں پھٹنے لگتا ہے۔ بظاہر وہ بچہ خاموش رہتا ہے، لیکن دل ہی دل میں وہ ضد کو اپنی ڈھال بنا لیتا ہے۔ پھر وہ اپنے رویے سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں ویسا ہی رہوں گا جیسا میں چاہتا ہوں، چاہے ماں خوش ہو یا نہ ہو۔ یاد رکھیں، موازنہ بچے کی معصومیت کو چاٹنے والی دیمک ہے۔ جب ماں اپنے ہی لختے جگر کو ہر وقت کسی اور کے آئینے میں دیکھتی ہے تو بچہ اپنی اصل پہچان کھو دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میری ماں مجھے قبول نہیں کرتی تو میں بھی اس کی بات کیوں مانوں۔ بچے کا دل باغ کی کلی کی مانند ہے۔ یہ کلی تعریف، حوصلہ اور محبت کی روشنی میں کھلتی ہے، لیکن اگر آپ اس پر مایوسی اور موازنوں کے پتھر برسائیں گے تو وہ کلی کھلنے کے بجائے مرجھا جائے گی۔ ضد اس کے لیے بقا کا ہتھیار بن جائے گی۔ اے ماں، اگر چاہتی ہو کہ بچہ ضدی نہ بنے تو اسے دوسروں سے مت تولو۔ ہر بچہ ایک الگ کائنات ہے، ایک الگ تحفہ ہے۔ اپنی آنکھوں سے اس کی انفرادیت کو دیکھو، ورنہ آپ کے ہی الفاظ اسے آپ سے دور کر دیں گے۔ ماں کی وہ 6 غلطیاں جو بچوں کو ضدی بنا دیتی ہیں، ان 6 غلطیوں میں سے تیسری غلطی وعدہ کر کے پورا نہ کرنا۔ محترم ناظرین، بچے کے لیے ماں کا وعدہ محض ایک جملہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسی مقدس گواہی ہوتا ہے جسے وہ اپنے دل کی تختی پر یاد کر لیتا ہے۔ جب ماں کہتی ہے کل تمہیں وہ کھلونا دوں گی، کل تمہیں پارک لے جاؤں گی، یا یہ کام کرو پھر انعام ملے گا، تو بچہ ان الفاظ کو اپنی معصوم دنیا کی سب سے بڑی حقیقت مان لیتا ہے۔ لیکن جب یہ وعدہ پورا نہ ہو تو معصوم دل ایسے ٹوٹتا ہے جیسے کسی نے روشنی کی شمع کو اچانک بجھا دیا ہو۔ یہی لمحہ ضد اور ڈھیٹ پن کے بیج بونے لگتا ہے۔ سوچیں، ایک چھوٹا سا دل جو اپنی ماں کی ہر بات کو سچ مانتا ہے، جب بار بار دھوکہ کھاتا ہے تو اس کے اندر یہ سوچ گھر کر لیتی ہے، ماں کی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سوچ بچے کے اعتماد کو دیمک کی طرح چاٹ لیتی ہے۔ وہ ماں کی نصیحت کو مذاق سمجھنے لگتا ہے، اور یوں نافرمانی اس کے رویے کا حصہ بن جاتی ہے۔ ماں کے ٹوٹے ہوئے وعدے بچے کے اندر ایک تلخ زہر بھر دیتے ہیں، چاہے ماں نرمی سے بات کرے یا سختی سے۔ بچہ سوچتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، یہ پورا نہیں ہوگا۔ یہی سوچ اسے ضدی بنا دیتی ہے۔ وہ اپنی ہر خواہش پر ڈٹ جانے کو ہی اپنی طاقت سمجھنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، بچہ ماں کو اپنا سب سے بڑا سہارا سمجھتا ہے۔ اگر ماں ہی وعدے نبھانے میں ناکام ہو جائے تو وہ سہارا زمین بوس ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ ضد کو اپنی ڈھال بنا لیتا ہے اور اپنی معصومیت کو کھو بیٹھتا ہے۔ لہٰذا اے ماں، اگر بچہ فرمانبردار دیکھنا چاہتی ہو تو
ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر پورا نہیں کر سکتی تو جھوٹا وعدہ نہ کرو، کیونکہ ماں کی زبان سے نکلا ہر وعدہ بچے کے دل پر تقدیر کی لکیر کی طرح اترتا ہے، اور جب یہ لکیر ٹوٹتی ہے تو بچہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ماں کی وہ 6 غلطیاں جو بچوں کو ضدی بنا دیتی ہیں، ان 6 غلطیوں میں سے چوتھی غلطی بچوں کو دوسروں کے سامنے ذلیل یا شرمندہ کرنا۔ یہ وہ خنجر ہے جو ماں بھلے ہی نادانی میں اپنے بچے کے دل میں گھونپ دیتی ہے۔ جب والدہ کسی غلطی کو محفل میں بے پردہ کرتی ہے، بچے کو ہنسنے یا طنز کا نشانہ بناتی ہے تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب اس کی عزت عوام میں چلی جائے تو ایک دراڑ پیدا ہو جاتی ہے جو آسانی سے بھر نہیں پاتی۔ ایک ننھا دل جو ماں کی مسکان میں اپنا مرکز سمجھتا تھا، جب محفل میں اس کی خامی کا ذکر ہوتا ہے تو وہ خود سے سوال اٹھاتا ہے، کیا میں واقعی اتنا برا ہوں؟ یہ شک خود اعتمادی کو کھا جاتا ہے۔ بچہ دفاعی ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اپنی کمزوری چھپانے کے لیے ضد اور ڈھٹائی اپنا لیتا ہے۔ ایسے بچے بولتے کم ہیں مگر دل میں تلخ جذبات پالتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں، ماں نے مجھے رسوا کر دیا، اب میں اس کی بات نہیں مانوں گا۔ اس شرمندگی کا زخم ڈانٹ سے بھی گہرا ہوتا ہے، یہ تعلقات کو کمزور کر دیتی ہے۔ ایک معمولی مثال، سکول میں چھوٹی سی شرارت پر جب ماں محفل میں طنزیہ انداز میں بات کرے، بچہ شرمندگی میں خود کو الگ کر لیتا ہے۔ یہ چھوٹے زخم بڑے سر در رشتوں کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اے ماں، اصلاح کا مقصد شرمندگی نہیں، سدھار ہونا چاہیے۔ بچے کو تنہائی میں پیار سے سمجھاؤ، ذاتی انداز میں رہنمائی دو، اور کبھی بھی اس کی عزت عوام میں مجروح مت کرو۔ بچہ گھر کا چراغ ہے، اسے محفل میں بجھانے کے بجائے دل میں اعتماد کی روشنی دو، ورنہ وہی زبان جواب پیار سے سناتی ہو ایک دن آپ کے بیچ دوری اور بچے کی ضد کا سبب بن جائے گی۔ ہمیشہ محبت سے سلوک کرو۔ ماں کی وہ 6 غلطیاں جو بچوں کو ضدی بنا دیتی ہیں، ان 6 غلطیوں میں سے 5ویں غلطی ہر وقت روک ٹوک اور پابندیاں لگانا۔ ماں کے الفاظ کبھی روشنی کا چراغ بنتے ہیں اور کبھی گھپ اندھیروں کی زنجیر۔ جب ہر لمحہ ماں کی زبان سے یہی الفاظ گونجیں، یہ مت کرو، وہاں مت جاؤ، خاموش رہو، بیٹھ جاؤ، تو بچہ اپنے آپ کو قید کے پنجرے میں محسوس کرتا ہے۔ یہ کیفیت اس کے دل میں یہ سوچ جگا دیتی ہے کہ میری زندگی میری نہیں، میری خواہشوں کی کوئی قدر نہیں۔ یہی مسلسل جبر آہستہ آہستہ ضد اور ڈھٹائی میں ڈھل جاتا ہے۔ سوچئے، ایک بچہ جو کھیلنا چاہتا ہے، اپنی معصوم خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہے، جب بار بار روکا جائے تو اپنی آرزوؤں کو دبانے کے بجائے ضد کی ڈھال پہن لیتا ہے۔ وہ ماں کی ہر نصیحت کو اپنی آزادی پر حملہ سمجھنے لگتا ہے۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ماں کے خلاف ڈٹ جاتا ہے۔ لاکھ سمجھایا جائے، دل کے کسی کونے میں یہ خیال جم چکا ہوتا ہے، میری ماں مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتی، وہ بس روکنا جانتی ہے۔ یاد رکھیے، بچہ مٹی کا پتلا نہیں جسے آپ مرضی سے توڑو مروڑو جا سکو۔ وہ ایک جیتا جاگتا وجود ہے اپنی خواہشات اور خوابوں کے ساتھ۔ جب ماں اس کی ہر حرکت کو روکنے لگے تو وہ آزادی کے لیے بغاوت کرتا ہے۔ یہ بغاوت چھوٹی نہیں رہتی بلکہ ضد کا تناور درخت بن جاتی ہے جو ماں کی ہر بات کے خلاف سایہ ڈال دیتا ہے۔ ایسی کڑی پابندیاں 2 انتہاؤں کو جنم دیتی ہیں، یا تو بچہ ڈرپوک بن جاتا ہے جو بغیر ماں کے کچھ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، یا پھر وہ اتنا ضدی ہو جاتا ہے کہ ماں کی غیر موجودگی میں وہی سب کرتا ہے جس سے روکا گیا تھا۔ ماں سمجھتی ہے کہ وہ تربیت دے رہی ہے، لیکن در حقیقت وہ ضد کی زمین ہموار کر رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اے ماں، یاد رکھو، بچے کو سانس لینے کی آزادی دو، اسے چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دو، اپنی عمر کے مطابق فیصلے کرنے کا حق دو۔ صرف وہاں روکیں جہاں واقعی نقصان کا خطرہ ہو، باقی جگہوں پر بھروسہ کریں۔ بچہ پرندہ ہے، اگر پروں کو بار بار کاٹا جائے تو وہ ایک دن ضد میں پنجرہ توڑ کر ہی اڑنے کی کوشش کرے گا۔ ماں کی وہ 6 غلطیاں جو بچوں کو ضدی بنا دیتی ہیں، ان 6 غلطیوں میں سے چھٹی غلطی بچوں کو وقت اور توجہ نہ دینا۔ محترم ناظرین، یہ وہ غلطی ہے
جو بظاہر چھوٹی سی لگتی ہے مگر حقیقت میں سب سے زیادہ زہر آلود ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو وقت اور توجہ نہیں دیتی تو وہ صرف ایک لمحہ نہیں کھوتی بلکہ بچے کے دل میں ایک ایسا خلا چھوڑ دیتی ہے جو نہ دولت سے بھرتا ہے، نہ شہرت سے، نہ ہی کسی دنیاوی کامیابی سے۔ سوچے، ایک معصوم بچہ اپنی چھوٹی سی خوشی یا خواب لے کر ماں کے پاس آتا ہے مگر جواب یہی ملتا ہے ابھی نہیں، بعد میں، وقت نہیں ہے، بہت مصروف ہوں ابھی۔ یہ جملے بچے کے دل پر ایک ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ میری اہمیت کم ہے۔ یہی احساس آہستہ آہستہ اس کے دل کو ضدی، ڈھیٹ اور بغاوت پر مائل کر دیتا ہے۔ وہ اپنے زخموں کو چھپانے کے لیے ضد کو ڈھال بنا لیتا ہے۔ یاد رکھیے، بچہ ماں کی قربت میں سکون ڈھونڈتا ہے۔ اگر ماں کے پاس وقت نہ ہو تو وہ سکون کہیں اور تلاش کرے گا، کبھی دوستوں میں، کبھی اسکرین پر، کبھی غلط راستوں پر۔ یہ محرومی صرف دنیاوی نقصان نہیں بلکہ دینی نقصان بھی ہے، کیونکہ جب ماں وقت نہیں دیتی تو بچہ دینی تربیت، اخلاق اور قرآن کی روشنی سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مصروف زندگی میں بھی بچوں کے لیے وقت نکالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کاندھوں پر بٹھاتے، پیار کرتے اور کھیلتے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی بچوں کو وقت دے سکتی ہے تو ہم کس بہانے سے بچ سکتے ہیں؟ لہٰذا اے ماں، یاد رکھو، بچے کو وقت دینا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ یہ لمحے صرف بچے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ نے یہ حق ادا نہ کیا تو کل یہی محرومی آپ کے اور آپ کے بچے کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کر دے گی جو کبھی بھی نہیں گرائی جا سکے گی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔